حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. پتہ چلا یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ خود آقا کریم ادا فرماتے ہیں. تمہارا رب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں تم پر کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. مالک ہے جو چاہے کرتا، لیکن مالک بھی کیسا کریم ہے. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، میں نے تم پر بھی ظلم حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو ماں سوا اس کے جس کو میں ہدایت عطا فرماؤں. اللہ ہمیں ہدایت پر قائم فرما، ہر لمحہ حران عطا فرما، سب مسلمانوں کو عطا فرما. تو کیا فرمایا؟ تم سب گمراہ ہو ماں سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو. ہر وقت ہدایت کو طلب کرنا چاہیے. تو میں تم کو ہدایت دوں گا. تم ہدایت طلب کرو گے تو کیا کروں گا؟ میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو ماں سوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. تم سب بھوکے ہو، سو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ ہمیں رزق حلال میں برکت دے، سب امت مسلمہ کے ہر حلال میں برکت دے، ہر رزق میں عافیت اور برکت دے. اے مالک و مولا، اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو ماں سوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں گا، اور سو مجھ سے لباس کو طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اللہ جس طرح تو نے ہمارے جسم کے اعضاء کو چھپایا، قبر میں بھی اسی طرح محفوظ فرما، حشر میں بھی رسوائی سے بچا. اے مالک و مولا، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ فرما. اے مالک و مولا، رسوائی سے محفوظ فرما. تو میں تم کو لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، میں بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا. اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے رسوا ہونے سے محفوظ فرما، تو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو اور مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تیری شان سبحان اللہ مالک. اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو، مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. پھر اے میرے بندو، اگر تم اول و آخر تمام انسان اور جن تم سب زیادہ متقی بن جائیں، میرے ملک میں، میری ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. تم کتنے نیک بن جاؤ، سب انسان جن سب عبادت گزار متقی بن جاؤ، میرے ملک و ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اے میرے بندو، اگر تم اول و آخر تمام انسان تم سب زیادہ بدکار ہو جاؤ، میرے ملک و ملک میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. تیری شان ہے مالک، لیکن اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ نافرمان ہو جائیں، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے. تو اے میرے بندو، تم اول و آخر تمام انسان جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالا جائے. یعنی سب جن و انس کھڑے ہو جائیں، کوئی سونا مانگے، کوئی چاندی مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی پانی مانگے، کوئی گھر مانگے، کوئی جنت مانگے، کوئی عافیت مانگے، کوئی سکون مانگے. تم ہر سوال کرتے جاؤ، لیکن میری رحمت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکالی جاتی ہے. سوچیں ذرا، اور فکر کریں. اور اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں. تم جو نیکی کر رہے ہو، میں کس کے لیے جمع کر رہا ہوں؟ تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں. پھر میں تم کو ان کی پوری جزا دوں گا.
پر جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے۔ یہ خیر ہی ہے نا مالک، تو نے ہمیں موقع دیا، توفیق دی، تو کس کی حمد کریں؟ اللہ کی حمد کرو۔ اور جس کو خیر کے سوا کوئی آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا، یہ آفت جو آئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، میرے شامت اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نفس کی گمراہیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔